چین کے اقتدار کے ایوانوں میں سمجھیں ایک زلزلہ آ گیا ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک پیپلز لبریشن آرمی کے اعلیٰ ترین جنرلز راتوں رات غائب کر دیے گئے ہیں۔ یہ کہانی صرف کرپشن کی نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ غداری، جوہری رازوں اور ایک ایسی سازش کی کہانی ہے جو بیجنگ کی بنیادوں تک کو ہلا سکتی تھی۔ بیجنگ کے مرکز سے بس ایک حکم آیا اور اس نے ملک کی فوجی قیادت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک تیز، خاموش اور انتہائی فیصلہ کن کارروائی تھی جس کی لہریں اب پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ملک کے سب سے سینئر جنرلز، اور صرف سینئر نہیں، وہ کمانڈر جن کے ہاتھوں میں ایٹمی میزائلوں کی کمانڈ تھی، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ یہ دھوکہ ان لوگوں نے دیا جن پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی اندر کے ہی آدمیوں نے۔ تو پھر اصل سوال تو یہی ہے نا کہ آخر صدر شی جن پنگ نے اپنے اس جنرل کو کیوں نکالا جسے وہ نہ صرف اپنا قابل اعتماد ساتھی بلکہ بچپن کا دوست بھی مانتے تھے؟ اس ڈرامائی اقدام کے پیچھے اصل کہانی آخر ہے کیا؟ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فوجی صفائی آخر تھی کتنی بڑی اور اس کی زد میں کون کون آیا۔ دیکھیں، کم از کم 3 سینئر ترین جنرلز، جس میں راکٹ فورس کا سربراہ بھی شامل ہے، انہیں تو ایک ہی جھٹکے میں فارغ کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو سمجھے صرف شروعات تھی۔ درجنوں دیگر افسران بھی اب تحقیقات کی لپیٹ میں ہیں۔ اور یہ کوئی عام باعزت ریٹائرمنٹ نہیں تھی، نہیں، ان جنرلز کی اگلی منزل سیدھی جیل ہے، جہاں ان پر غداری کے سنگین مقدمات چلائے جائیں گے، اور چین میں اس جرم کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ سوچیں ذرا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس معاملے کے سب سے آپ کہہ لیں مسالے دار پہلو پر، کیونکہ سرکاری طور پر جو کہا جا رہا ہے اور پردے کے پیچھے جو کہانی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف چین کی سرکاری کہانی ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف ایک معمولی مہم ہے، لیکن دوسری طرف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ الزام یہ ہے کہ ان جنرلز نے چین کے سب سے حساس یعنی نیوکلیئر اور میزائل راز سیدھے امریکہ کو بھیج دیے۔ اور اس غداری کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ اس کی سنگینی کو خود بتا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدترین قسم کا دھوکہ تھا، بھروسے کو اس سطح پر توڑا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا کام تھا ہی نہیں۔ الزامات یہ ہیں کہ یہ ایک پورا منظم جاسوسی نیٹ ورک تھا جو فوج کے اندر بہت گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلا چکا تھا۔ اور اس نیٹ ورک کو بنانے کے لیے جاسوسی کے وہی پرانے کلاسک طریقے استعمال کیے گئے، جیسے کہ ہنی ٹریپ، یعنی خوبصورت خواتین کا استعمال کر کے بڑے بڑے فوجی افسران کو جال میں پھنسانا اور پھر انہیں بلیک میل کرنا۔ اور ان کا طریقہ کار بڑا سیدھا اور کارگر تھا۔ سب سے پہلے جب چینی افسران بیرون ملک جاتے، انہیں ٹارگٹ کیا جاتا، پھر انہیں دولت، امریکی شہریت، ایک نئی زندگی کی پیشکش کی جاتی، اور آخر میں ہنی ٹریپس جیسے حربے استعمال کر کے ان سے وفاداری اور ملک کے راز دونوں خرید لیے جاتے۔ تو اب اس پوری کارروائی کو چین کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک بہت بڑی جیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو پیغام بالکل صاف دیا جا رہا ہے، ہماری فوج کے اندر جو امریکی CIA کا مبینہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا، اسے ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو اسے کسی سیاسی تھرلر سے بھی زیادہ ایک ذاتی ڈرامہ بنا دیتا ہے، یعنی صدر شی اور ان کے جنرل کے بیچ کا وہ ذاتی تعلق۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ سب کچھ بتا دیتی ہے۔ بچپن کی دوستی، پھر صدر شی خود انہیں آرمی چیف بناتے ہیں، ان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں توسیع دیتے ہیں، اور پھر اچانک اسی قابل اعتماد دوست کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ناقابل یقین ہے۔ لیکن بات صرف جاسوسی تک نہیں رکی، اس کے بعد تو اس سے بھی زیادہ خوفناک خبریں سامنے آنے لگیں۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگیں کہ یہ صرف راز بیچنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ صدر شی جن پنگ کا تختہ الٹنے کی ایک باقاعدہ کوشش تھی۔ اب دیکھیں، جب ایک لیڈر کو اپنی ہی فوج سے بغاوت کا ڈر ہو تو وہ کوئی بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسی لیے اس صفائی کا تعلق صرف غداری سے نہیں بلکہ چین کے مستقبل کے بڑے منصوبوں سے ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اب فوج پر اپنی گرفت کو فولادی بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فوج کا اوپر سے لے کے نیچے تک ایک مکمل آڈٹ ہوگا۔ پھر ایسے نئے کمانڈرز لائے جائیں گے جن کی وفاداری 100% یقینی ہو۔ یہ اصول بنا دیا جائے گا کہ لیڈرشپ کا ہر حکم آخری ہوگا، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا، اور یہاں تک سوچا جا رہا ہے کہ
کہ افسران کے گھر والوں پر بھی غیر ملکیوں سے شادی کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ اور یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ چائنا کے جو بڑے عزائم ہیں، خاص طور پر تائیوان کو لے کر، اس کے لیے ایک ایسی فوج چاہیے جو اندر سے بالکل صاف ہو اور مکمل طور پر وفادار۔ تو اس پوری صفائی کو مستقبل کی کسی بھی بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اپنے اندرونی دشمنوں کو ختم کر کے کیا شی جن پنگ نے چین کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا ہے، یا پھر اپنی ہی طاقت کی بنیادوں کو ہلا کر انہوں نے ملک کو خطرناک حد تک غیر مستحکم کر دیا ہے؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔